غیر مقلدین کی فطرت ہوتی ہے. آئیے جناب توصیف الرحمان صاحب سیدہ خاتون جنت فاطمہ الزہرا کی کتنی بڑی سری توہین کرتے ہیں اور اپنے دل کے چھپے ہوئے بدعقیدگی کو ظاہر کر رہے ہیں. میں نہیں کہتا، پہلے ان کی زبانی آپ کو سن لیجئے. اگر آپ ہی کی بات کو مان لیا جائے مولانا، آواز صحیح کرو بھائی. چھوٹا سا سوال، اگر آپ ہی کی بات کو مان لیا جائے مولانا تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اس فرمان کا مطلب زبارہ. آئیے پھر سے سنیں ذرا، آواز ٹھیک نہیں تھی، پھر سے سن لیں. ایسا سوال، اگر آپ ہی کی بات کو مان لیا جائے مولانا تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اس فرمان کا مطلب زبارہ ہمیں بھی سمجھا دو. اپنی بیٹی فاطمہ کو بلا کر کہتے ہیں خذی من مالی ما شئتی، فاطمہ جو جی چاہتا ہے بابا کے گھر سے اٹھا کر لے جا، لیکن فاطمہ عمل کرنا، فاطمہ عمل کرنا. اگر قیامت کے دن پکڑی گئی میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تجھے چھڑا نہ سکوں گا. کیوں اپنی پھوپھی سے مخاطب ہوئے، کیوں اپنے چچا سے مخاطب ہوئے؟ آواز سمجھ میں آئی آپ کے؟ ہاں یا نہ؟ کیا کہا توصیف الرحمان صاحب نے؟ نبی نے اپنی بیٹی فاطمہ کو بلایا. یہ ہے اہل بیت کی محبت ان کے دلوں میں. حدیث صحیح ہے کیونکہ حدیث ہے بخاری کی، مگر اس حدیث کے آڑ میں جو عقیدہ پیش کیا جا رہا ہے وہ انتہائی گندا اور بھیانک. پیش یہ کیا جا رہا ہے کہ محمد اتنے بے بس ہے کہ اپنی بیٹی فاطمہ کو بھی نہیں بچا سکتے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا اپنی بیٹی فاطمہ کو اور کہا بیٹی فاطمہ یہ مال ہے، مال لے لے، یہ تیرے باپ کا مال ہے، یہ دولت ہے، لے لے جو لینا ہے لے لے، جو گھر سے لے جانا لے جا، لیکن اے فاطمہ عمل کر عمل کر عمل کر. قیامت کے دن اگر پکڑی گئی تو میں محمد رسول اللہ تیرے کوئی کام نہیں آ سکوں گا. ذرا تضاد دیکھیں حدیثوں کا. حدیث میں تضاد نہیں، عقیدے کا تضاد ان کی باتوں سے سمجھ میں آتا ہے. ایک طرف نبی کہہ رہے ہیں کہ جو میرے اہل بیت کی کشتی میں سوار ہو گیا وہ نجات پا گیا، وہ بھی حدیث صحیح، مسلم کی شرط پر صحیح. امام حاکم نے لکھا کہ یہ مسلم کی شرط پر صحیح، پھر یہ حدیث بخاری کی یہ بھی صحیح. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بولی میں دو عقیدے اور دو باتیں کیسے ہو سکتی ہے؟ یہ سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں میری بات؟ ایک طرف کہیں کہ میرے اہل بیت کے ذریعے تمہیں نجات ملیں گے اور دوسری طرف کہیں کہ میں تو فاطمہ کو نہیں بچا سکتا. چلیے اب اس کو رکھیے، اب دوسرے صاحب کو بھی سن لیجیے. ان کو جانتے ہیں آپ؟ پہچانتے ہیں؟ حیدرآباد آئے ہیں کہ کبھی یہ نہیں آئے؟ آئے مطلب یہ دلدری یہاں تک بھی پہنچ چکی ہے. چلیے مولوی جرجس صاحب ہے، آئیے یہ بھی اسی حدیث کو کوٹ کر رہے ہیں مگر اس میں کچھ جھوٹ کے ساتھ. اور مولانا جرجس صاحب کی ایک عادت ہے، وہ جب تک اپنی تقریر میں دو چار جھوٹ نہ بولے ان کی تقریر میں ان کو کھانا ہضم نہیں ہوتا. وہ ہاضمولہ کی طرح جھوٹ لیتے ہیں، جیسے ہاضمولہ لیتا ہے نا آدمی کھانا ہضم کرنے کے لیے، وہ اپنی تقریر خود ہضم کروانے کے لیے جھوٹ کے ہاضمولے دیتے ہیں، لو ہضم کر لو. اب بہرحال آئیے یہ مولوی جرجس صاحب کیا کہتے ہیں ذرا ان کو بھی سن لیجیے. اور دین تو ایسا آئے فاطمہ اٹھ. اور جہاں تک مال کا سوال ہے سلینی من مالی ما شئت، جتنا چاہے اتنا مانگ لے. کتنا مانگنا چاہتی مانگ تو. اللہ کے نبی نے لیکن قیامت کے دن میں تیرے کام نہیں آؤں گا، لیکن قیامت کے دن میں تیرے کام نہیں آؤں گا. انی لا اغنی عنک شیئا، قیامت کے دن میں تجھے اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکتا، نیک عمل کر لے. قیامت کے دن میں تجھے اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکتا، نیک عمل کر لے. کیا تھا یہ؟ کیا تھا یہ؟ یہاں تو باقاعدہ کہتے ہیں نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، روزہ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، تم جس کے مرید ہو بھاگ دوڑ کے وہ خدا کے عذاب سے بچا لے گا. بس میری مریدی کا سوال یہ کہ ہم کو تو بس بچنا ہی بچنا ہے، بچا لے گا. یہاں نبی پریشان ہوں گے، کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا. جرجس کی گستاخی دیکھا آپ نے؟ نبی نے اپنی بیٹی سے کہا فاطمہ اٹھ، جو بابا کے گھر سے جی چاہے لے جا، بابا کے گھر سے جو مال لینا لے جا، لیکن قیامت کے دن اگر پکڑی گئی تو میں محمد رسول اللہ تجھے اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکتا. سب سے پہلے تو میں کہتا ہوں کہ یہ عقیدہ ہی کتنا بھیانک ہے کہ خاتون جنت اور وہ بھی اللہ کے عذاب میں پکڑی جائے. تو اپنی ماں کے بارے میں سوچے کہ وہ جنت میں جائیں گی. تو پاخنڈی 4 بار ہاتھ یوں اوپر نیچے کر کے رفعدین کر کے سوچے کہ میں تو سیدھا جنت کا سرٹیفکیٹ لے لیا اب میں نے. تو اپنے بارے میں جنتی ہونے کا گمان رکھے، مگر کتنی ستم ظرفی ہے اور کتنی بدعقیدگی کی انتہا ہے کہ نبی کی شہزادی کے بارے میں عقیدہ رکھا گیا کہ فاطمہ اللہ کی پکڑ میں آ بھی سکتی ہے اور محمد اتنے بے بس ہے کہ اپنی بیٹی فاطمہ کو بچا بھی نہیں سکتے. معاذ اللہ بولیے جب بری بات سنیں. اور دوسری توہین دیکھیں، اور اس پہ جھوٹ بولا، کہا کہ آج کل تو حال یہ ہے کہ پیر لوگ کہتے ہیں بس مرید بن جاؤ، نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں، پیر بھاگ دوڑ کے بچا لیں گا. میں کہتا ہوں تو نے بہت بڑا جھوٹ بولا. ہمارے اہل سنت و جماعت میں جو حقیقی پیر ہوتے ہیں، اصلی پیر ہوتے ہیں، جن کو پیر کہا جاتا ہے، جو حقیقت میں پیر ہوتے ہیں، وہ کبھی نہیں کہتے کہ نماز مت پڑھو. بولتے ہیں کیا؟ کوئی پیر بولتا ہے نماز نہیں پڑھنا میں بچا لوں گا؟ اور اگر کوئی ایسا پیر بولتا ہے تو وہ پیر نہیں ہے، پاکھنڈی ہے. پیر تو جانے دیجئے، اس کو ہم منگل بدھ جمعرات بھی ماننے کے لیے تیار نہیں، وہ پیر نہیں ہو سکتا. جو سچا پیر ہوتا ہے وہ یہی کہے گا نماز پڑھو، نماز پڑھو، نماز کے بغیر چارہ نہیں ہے.
یہ جھوٹ بول دیا جرجی صاحب نے, اور اس کے بعد بھی دوسری گستاخی کی, کہا کہ پیر کیا بچا لیں گے, وہاں تو نبی پریشان ہوں گے, کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا. یہ کس حدیث میں پڑھا نبی پریشان ہوں گے؟ نوح علیہ السلام کی بات کر رہا ہوتا تو ہم سمجھ لیتے ہیں, حضرت آدم کی بات کر رہا ہوتا تو ہم کہتے ہیں ہاں یہ حدیثوں میں موجود ہے. بات تو نبی کی کر رہا ہے کہ نبی کی پریشانی کا حال یہ ہے, نہ اپنی بیٹی فاطمہ کو بچائے نہ اپنی امت کو بچا سکتے, خود پریشان ہوں گے. میرے آقا حشر کے دن پریشان نہیں ہوں گے, بلکہ صحیح حدیث میں موجود ہے, آقا فرماتے ہیں کہ میری امت اور پچھلی امتیں سب امتیں انبیاء کے پاس جائیں گی اور کہیں گی ہماری شفاعت کیجیے, تو انبیاء کہیں گے اذهبوا الی غیری, کسی اور کے پاس جاؤ. آج نفسی نفسی ہمیں اپنی فکر پڑی ہے, حضرت آدم کے پاس جائیں گے, حضرت شیش کے پاس جائیں گے, حضرت نوح کے پاس جائیں گے, حضرت داؤد کے پاس, حضرت سلیمان کے پاس, ہر نبی کے پاس جائیں گے, حتیٰ کہ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے. حضرت عیسیٰ فرمائیں گے آج مجھے اپنی پڑی ہوئی ہے, کوئی نبی تمہیں نہیں بچا سکتا, اگر کوئی ذات تمہیں بچا سکتی ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. اذهبوا الی غیری, اذهبوا الی غیری, جاؤ اور محمد کے پاس جاؤ, کسی اور کے پاس جاؤ. اب یہاں پر دیکھیں ایک بڑی پیاری بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں. اب سرکار کے پاس یہ امت آئیں گی, سرکار کے پاس آئیں گی تو سرکار یہ نہیں کہیں گے کہ آج تو نفسا نفسی کا عالم ہے, تو نے جرجیس کی تقریر نہیں سنی تھی کہ نبی پریشان ہوں گا, میں پریشان ہوں, آج تو اپنی بیٹی کو نہیں بچا سکتا. یہ نہیں کہیں گے نبی, بلکہ نبی کیا کہیں گے؟ نبی فرمائیں گے انا لہا انا لہا انا لہا, میں اس کام کے لیے ہوں, میں اس کام کے لیے ہوں. اور یہاں سے وہابیوں کے عقیدے کی بدعقیدگی بھی ظاہر ہو گئی. وہ کہتے ہیں غیر اللہ سے مانگنا شرک, غیر اللہ کی طرف جانا شرک. ارے اس پوری امت کتنے غیر اللہ کے پاس گئی, آدم بھی غیر اللہ, شیش بھی غیر اللہ, نوح بھی غیر اللہ, سب غیر اللہ تھے. اور ان تمام نبیوں نے یہ نہیں کہا ارے تم اللہ کو چھوڑ کر ہمارے پاس مانگنے آئے ہو, ہم سے مانگ رہے ہو نجات, مغفرت, بخشش, ہم سے طلب کر رہے ہو, تم تو مشرک ہو گئے. یہ نہیں کہا, بلکہ وہ اور دوسرے غیر اللہ کی طرف بھیج رہے ہیں, دوسرا تیسرے غیر اللہ کی طرف بھیج رہا ہے. تو گویا بتا دیا کہ غیر اللہ وہ نہیں کہ جو بچا نہ سکے, ہاں وہ جو بچا نہ سکے وہ تو غیر اللہ ہے, مگر جو بچا لے وہ غیر اللہ نہیں, وہ اہل اللہ ہے. تو مصطفیٰ غیر اللہ نہیں, اہل اللہ ہے. تو جب بڑے گناہگاروں کو نبی بچا سکتے ہیں تو معاذ اللہ فاطمہ کو نہیں بچا سکتے. لیکن ہو سکتا ہے کچھ غیر مقلد چالاک بیٹھے ہوں گے, بڑے غور سے سنتے ہیں فاروق رضوی کی تقریر, نوٹ کرتے ہیں, اور پھر حیدرآباد میں کچھ چوزے ہیں, میں چوزے بولتا ہوں ان کو, میں نام بھی نہیں لیتا ان چوزوں کا, آڈیو پہ رد کرتے ہیں. میں کہتا ہوں کیا تمہارے باپ دادا مر گئے ہیں, میں تمہارے بڑوں کی ایسی تیسی کر رہا ہوں, جواب تم چوزے دیتے ہو. میں چوزوں کے منہ نہیں لگتا, ہمت ہو تو تمہارے بڑوں کو لاؤ, میں تو مناظرے کے چیلنج کرتا ہوں, ہوائی باتیں نہیں کرتا. تمہارے ہاں کوئی جماعت میں ایسا پیدا نہیں ہوا جو اب تک میرے مناظرے کے چیلنج کو قبول کرے. نعرہ تکبیر, چوزے آتے ہو, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, علماء اہل سنت, نعرہ حیدری, نعرہ حسین. میں چوزوں کے جواب نہیں دیتا. آج کل یہ حیدرآباد کے دو چار, میں نام نہیں لے رہا, کیوں؟ میں جانتا ہوں میں نام لوں گا ان کو, ان کے حیدرآباد کے لوگ پوری طرح نہیں جانتے, میرے نام لینے سے دنیا جاننے لگے گی, تو میں کیوں ان کی پبلسٹی کروں بھائی؟ تو میں نام نہیں لے رہا ہوں. جو سمجھنے والے ہیں, جو نیٹ کی دنیا سے تعلق رکھتے ہیں, انہیں پتا ہے کہ میں بولتا کیا ہوں اور میرے جواب میں کون آتے ہیں سامنے. میں کہتا ہوں چلو تمہارے بھی جواب دینے کے لیے میں تیار ہوں, ان چوزوں کا بھی جواب دینے کے لیے تیار ہوں, مگر ایک شرط ہے, تم پہلے لکھ کر دے دو کہ تم جن کو بولتے ہو, تم جرجس کو بولتے ہو, تم معراج ربانی کو بولتے ہو, تم توصیف الرحمان کو بولتے ہو, تم طالب الرحمان کو بولتے ہو, تم مولوی اسحاق کو بولتے ہو, تم بڑوں بڑوں کو بولتے ہو. یہ جتنے ہمارے بڑے ہیں, ذاکر نائک سے لے کر وہ توصیف الرحمان تک, یہ سب نام مرد ہے, یہ نہیں بیٹھ سکتے. تب میں تمہارے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار ہوں, پہلے لکھ کر دے دو. ارے ایسے آڈیو بناتے مجھے ہنسی آتی, نام بھی نہیں بتاتے کون ہے. پھر وہ میرے یہاں کے لڑکے جو ہمارے سنی حنفی آرگنائزیشن کے لڑکے پتہ لگاتے ہیں یار کس نے بھیجا, کہاں سے بھیجا, پتہ چلتا ہے حیدرآباد کا ہے. میں کہتا بیٹا بچوں جان دو, اس نے نام بھی نہیں بتایا اپنا, جب اس کے باپ کا نام نہیں معلوم, وہ اب تک اپنے باپ کو کھوج رہا ہے, ہم اس کو کیوں کھوجے؟ اس کو تو ابھی اپنے باپ کا ہی پتہ نہیں پتا, تو بولو تو ڈنکی کی چوٹ پر بولو. بہرحال چلیے, یہاں بیٹھے ہوں گے کچھ لوگ اور کہہ رہے ہوں گے دیکھو کتنا دھوکہ دے رہا ہے فاروق رضوی, کہہ رہا ہے فاطمہ کی حدیث. ارے یہ تو بخاری کی حدیث ہے. ہاں بخاری میں ہے یہ حدیث, یہ بخاری شریف میں ہے حدیث. کون سی حدیث؟ کہ نبی نے اپنی بیٹی فاطمہ سے کہا بیٹی فاطمہ عمل کر, یہ بخاری میں موجود ہے. میں اقرار کر رہا ہوں, قبول کر رہا ہوں, میں نے حدیث دیکھی ہے, پڑھی ہے, مگر حدیث پڑھنا اور ہوتا ہے, حدیث سمجھنا اور ہوتا ہے. ایک ہوتی ہے روایت اور ایک ہوتی ہے درایت. تم روایت لیتے ہو, درایت تو تمہیں دال بھی نہیں ابھی تک آئی اس کی. ایک ہوتا ہے تلاوت حدیث اور ایک ہوتا ہے فہم حدیث. اس میں بڑا فرق ہے. اہل حدیث پڑھتے ہیں, سمجھتے نہیں.
اس لیے ہمارے بزرگ کہا کرتے ہیں, حضور حافظ ملت فرمایا کرتے تھے, بے عشق محمد پڑھتے ہیں یہ بخاری, آتا ہے بخاری ان کو بخاری نہیں آتی. یہ بخاری میں موجود ہے حدیث, مگر بددیانتی کرنے والوں یہ بھی تو بتا دیا ہوتا کہ مصطفیٰ نے یہ کہا کب تھا, کس وقت کہا تھا, کیوں کہا تھا, کیا کہنے کی ضرورت تھی. آئیے میں بتاتا ہوں بخاری میں حدیث شروع کہاں سے ہوتی ہے. سیدنا امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نقل کرتے ہیں کہ قرآن عظیم کی آیت کریمہ نازل ہوئی, اللہ نے آیت نازل کی اپنے حبیب پر. آیت کریمہ کیا ہے؟ پارہ نمبر ہے 19, سورہ ہے شورا, آیت 214. اللہ فرماتا ہے وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ, اے نبی اپنے قرابت والوں کو ڈراؤ, اے نبی اپنے گھر والوں کو اللہ کا خوف دلاؤ. یہ قرآن کی آیت نازل ہوئی. کہاں نازل ہوئی؟ مکے میں. کب نازل ہوئی؟ خود ہی فرماتے ہیں کہ ہجرت اعلان نبوت کا 3را سال تھا. کون سا سال تھا؟ ہاں یہ یاد رکھو سنیو, اعلان نبوت کا 3را سال. نبی کو بھی اعلان کیے ہوئے 3را سال ہے. 40 سال کی عمر میں نبی نے اعلان کیا. جس وقت یہ آیت آئی اس وقت نبی کی عمر تھی 43 سال. اعلان نبوت کے 3رے سال اللہ نے کہا قرابت داروں کو ڈراؤ, اپنے رشتہ داروں کو ڈراؤ. 3رے سال آیت نازل ہو رہی ہے. اور خاتون جنت پیدا کب ہوئی؟ جاؤ تاریخ کی کتابیں اٹھاؤ تو معلوم ہوگا کہ سیدہ خاتون جنت کی پیدائش ہے اعلان نبوت کے پہلے سال. تو جس وقت یہ آیت نازل ہوئی تو اس وقت ان کی عمر کتنی تھی؟ کتنی تھی؟ یاد کرو کتنی تھی؟ 2 سال. اب نبی نے اپنے گھر والوں کو جمع کیا اس آیت کے نازل ہونے کے بعد. اب امام بخاری کہتے ہیں سب کو جمع کیا, اپنی پھوپھی کو بلایا, پھوپھی کی اولادوں کو بلایا, چچا کو بلایا, چچا کی اولادوں کو بلایا, اور اپنی 2 سال کی ننھی بچی خاتون جنت فاطمہ کو بلایا. سب کو چھوڑا, بڑوں سے نہیں کہا. فاطمہ سے کہا بیٹی فاطمہ عمل کر, بیٹی فاطمہ عمل کر. قیامت میں پکڑی گئی کوئی کسی کے کام نہ آ سکے گا. قیامت میں اگر پکڑی جاؤں گی کوئی عذاب سے تمہیں چھڑا نہ سکے گا. مجھے ذرا ایمانداری سے بتاؤ 2 سال کی بچی عمل سمجھتی ہے؟ آپ اپنے گھر میں جائیں اور 2 سال کی بچی کو بولو بیٹا نماز پڑھو ورنہ اللہ عذاب دے گا, سمجھیں گی؟ وہ 2 سال کی بچی دودھ پیتی ہے. پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو بچی سمجھتی نہیں مصطفیٰ نے اسے کیوں مخاطب کیا؟ تو اس میں بڑی حکمت تھی. میں صرف ایک مثال سے آپ کو سمجھا دوں گا, ایک مثال چھوٹی سی. حضرت علامہ تشریف فرمائے, حضرت آپ کا نام مجھے رضوان پاشا صاحب تشریف فرمائے. سید زادے بھی ہے, سادات ہے, سادات کی تعظیم بہت زیادہ ہے, ان کی جوتیاں ہمارے سروں پر. پاشا صاحب تشریف فرمائے, مجھ سے مقام میں بڑے, مرتبے میں بڑے, عمر میں بھی بڑے. سگریٹ بہت پیتے ہیں حضرت, پیتے نہیں ہیں, میں مثال دے رہا ہوں, بہت پیتے ہیں. اب میں دیکھتا ہوں اور کوڑتا ہوں یار پاشا صاحب سگریٹ بہت پیتے ہیں, لیکن مقام اتنا بلند ہے کہ میری جرت نہیں کہ میں پاشا صاحب سے کہوں پاشا صاحب سگریٹ مت پیا کرو. تو ایک دن میں کیا کرتا ہوں, پاشا صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں اور کچھ نوجوان بھی بیٹھے ہوئے, اس میں سے ایک نوجوان کو پکڑتا ہوں, کہتا ہوں کیوں میاں آپ بہت سگریٹ پیتے ہیں, سننے میں آیا ہے سگریٹ مت پیا کیجئے, سگریٹ پینے سے کینسر ہوتا ہے, سگریٹ پینے سے دمہ ہوتا ہے, سگریٹ پینے سے کھانسی کی بیماری ہو جاتی ہے, کھانستا رہتا ہے انسان, پھیپھڑے سڑ جاتے ہیں, گل جاتے ہیں. حالانکہ وہ جس کو میں کہہ رہا ہوں وہ بھی نہیں پیتا, پیتے پاشا صاحب ہے. کہے اس کو رہا ہوں, پاشا صاحب سمجھ گئے ادب میں مجھے نہیں کہہ رہے اسے کہہ رہے, لیکن ٹارگٹ میں ہوں, سگریٹ کی تنبیہ مجھے ہو رہی ہے. بات ادب کی تھی, ادب میں کر دی گئی. بات سمجھ میں آئی؟ بڑے کو کہنے کی ضرورت نہیں تھی, چھوٹے کو مخاطب کیا تاکہ بڑا برا نہ مان جائے. مصطفیٰ نے یہی حکمت عملی اپنائی ہے تبلیغ میں. اپنی بیٹی 2 سال کی بچی دیکھا, بیٹی فاطمہ عمل کر عمل کر عمل کر. تو جتنے بڑے تھے, پھوپھی بھی تھی, چچا بھی تھے. چچا نے دیکھا مصطفیٰ بیٹی کو کہتے ہیں, پھوپھی نے دیکھا مصطفیٰ بیٹی کو کہتے ہیں. ارے جب 2 سال کی بچی کو عمل کی ضرورت ہے تو ہم جیسے بڑوں کو کتنے عمل کی ضرورت ہے. تو بات سمجھ میں آ گئی کہ سمجھانا بڑوں کو تھا, لیکن مصطفیٰ نے اپنی 2 سال کی ننھی بچی فاطمہ کو مخاطب کیا. اندھے نجدی کو یہ حدیث مل گئی, دل کا اندھا ہے, آنکھ کا نہیں ہے, دل کے اندھے نجدی کو یہ حدیث مل گئی, مگر بخاری کی وہ حدیث نظر نہ آئی کہ جس حدیث نے اس حدیث کو منسوخ کر دیا, جس حدیث نے اس حدیث کو بیٹی عمل کر فاطمہ منسوخ کر دیا. کون سی حدیث ہے دیکھنا چاہیں گے؟ آئیے, یہ بھی تو بخاری میں بے عشق محمد پڑھتا ہے تو بخاری آتا ہے, بخار تجھ کو بخاری نہیں آتی. بخاری دیکھیں مانیٹر پہ دکھ رہی ہے. آئیے ابھی وہ حدیث سناؤں گا, لیکن تھوڑا پس منظر سنا دو حدیث پاک کا. یہ بخاری کی حدیث, اس کا تعلق کب سے ہے؟ اس کی روایت کرنے والی ہے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کون؟ امہات المومنین میں سب سے عظیم, ہم مومنوں کی ماں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی کہ رسول اللہ کی
कब मर्जुल मौत का वक्त था, सरकार का आखिरी वक्त, विसाल के करीब का वक्त, हजरत फातिमा आई। और जब फातिमा आई है नबी से मिलने, ये कौन सा है, फातिमा जवान हो चुकी है, अली के घर ब्याह कर जा चुकी है, 2 शहजादे हसन हुसैन भी पैदा हो चुके हैं, बालिग शादीशुदा 2 बच्चों की माँ, अली की शरीके जिंदगी बनी है फातिमा। बाबा की अयादत के लिए आई और रसूलुल्लाह के सिराने बैठ गई। हजरत आयशा कहती मैं दूर थी, नबी ने इशारा किया, बेटी फातिमा अपने कान को हमारे दहन के करीब, मुंह के करीब लाओ। फरमाती है फातिमा ने नबी के कान, अपने कान नबी के मुंह की तरफ, दहन मुबारक की तरफ कर दिए। सरकार ने बड़ी आहिस्तगी से कुछ कहा जिसको मैं ना सुन सकी। हजरत आयशा कहती मैंने नहीं सुना कि हुजूर ने क्या कहा, मगर मैंने देखा कि फातिमा रो रही है। फातिमा रोने लगी। हुजूर ने फिर कुछ कहा तो मैंने देखा कि फातिमा खामोश हो गई। और फिर तीसरी मर्तबा हुजूर ने कुछ कहा तो फातिमा मुस्कुराते हुए खुशी के साथ उठी और नबी से कुछ कहा और वहां से अलग हो गई, हट गई। हजरत आयशा कहती है मैंने फातिमा को अपने करीब बुलाया, हाथ पकड़ा, मैंने कहा बेटी फातिमा, नबी ने ऐसी क्या बातें कही, मैंने देखा कि पहले हुजूर ने कुछ कहा तुम रोने लगी थी, फिर हुजूर ने कुछ कहा तुम खामोश हो गई, फिर हुजूर ने कुछ कहा तुम खुश हो गई। नबी ने क्या कहा, तो खातून जन्नत कहती है अम्मी जान ये नबी और मेरे दरमियान एक राज है, मैं जाहिर नहीं करूंगी। उस वक्त तक जब तक बाज़ाहिर रसूल मौजूद है। हज़रत आयशा फरमाती है रसूलुल्लाह का विसाल हो गया, सरकार का इंतकाल हुआ। फिर मैंने फातिमा को लिया, कहा बेटी फातिमा हुजूर अब बाज़ाहिर हम में नहीं, विसाल फरमा चुके, इंतकाल फरमा चुके, बेटी अब तो बता दो कि उस वक्त रसूल ने क्या कहा था। अब आइए हदीस के अल्फाज अगर आपको नजर आ रहे हो तो रेड पेन से अंडरलाइन किए हुए दिख रहा है। आइए वो इबारत पढ़ूं, क्या कहती है हज़रत फातिमा, कहती है अम्मी जान पहली मर्तबा रसूल ने कहा था बेटी फातिमा मेरा इंतकाल होने वाला है, मेरे रब का बुलावा आ गया है। मैं रोने लगी कि अब हुजूर हमसे जुदा हो जाएंगी। फिर हुजूर ने कहा फातिमा गम ना करो, मेरे अहले बैत में सबसे पहले तुम मुझसे मुलाकात करूंगी, मेरे खानदान वालों में, मेरे घर वालों में सबसे पहले तुम मिलोगी। और तीसरी मर्तबा हुजूर ने जो कहा जिस पर मैं खुशी के साथ मसरतों के साथ उठ गई थी और मैं राजी हो गई थी, तो वो क्या था, आइए हदीस के अल्फाज सुने, या फातिमा तो अला तरदीना अन तकूनी सय्यदता निसाइल मोमिनीना और सय्यदता निसाई हाज़िहिल उम्मा। ऐ फातिमा क्या तू इस पर राजी नहीं कि अल्लाह ने तुझे तमाम जन्नती औरतों का सरदार बना दिया है? क्या तू राजी नहीं? क्या किया है? तमाम जन्नती औरतों का, किसका सरदार? जो जन्नती औरतों की सरदार हो। तो इस हदीस का फिर क्या मतलब, अब भी यही बनेगा बेटी अमल कर मोहम्मद मैं तुझे नहीं बचा सकूंगा? तो समझ में आया कि जब नबी ने कहा था बेटी अमल कर, तो उस वक्त फातिमा 2 साल की बच्ची थी, तो मुखातिब फातिमा नहीं थी, बल्कि मुखातिब हुजूर के अहले बैत, हुजूर के दूसरे खानदान के बड़े अफराद थे। फातिमा जवान हुई तो हुजूर ने बशारत भी दे दी, कहा बेटी फातिमा क्या तू इस पर राजी नहीं कि तुझे अल्लाह ने जन्नती औरतों का सरदार बना दिया है? बात समझ में आ गई कि इस हदीस ने